ماشاءاللہ آپ نے جامعہ بن نوریہ 15 سال جو ہے دارالتصنیف سے وابستہ ہیں آپ، تو جس تفسیر پر کام ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بتایا، ہر سالانہ ایک جلد اس کا نکل رہا ہے، ایک جلد سالانہ اس کا تیار ہوتا ہے اور منظر عام پر آتا ہے۔ تو تفسیر روح القرآن جو ہے اس وقت جس کے 10 جلد تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیں تفسیر روح القرآن جو ہے مختلف تفاسیر، بہت سارے تفاسیر ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور روح القرآن کے مختلف جو ہے خوبی وغیرہ ہے، ان کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ تفسیر روح القرآن مفتی محمد نعیم صاحب بیرون ممالک جایا کرتے تھے، خاص طور پہ امریکہ، وہاں وہ قرآن پاک سناتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ تراویح میں جتنا وہ تلاوت کرتے تھے، بعد میں اس کا وہ خلاصہ بھی بیان کیا کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ بڑا شغف بھی تھا ان کو، اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ آخری عمر میں بھی ان کے خادم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ رات کو جب وہ سونے لگتا تھا، تو مفتی صاحب تو بیماری کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے، تو وہ کہتے تھے مجھے موبائل میں تلاوت چلا کے دے دو، پھر وہ تلاوت سنتے رہتے تھے۔ قرآن سے بڑا شغف تھا، تو مفتی صاحب کی یہ خواہش ہوئی کہ تفاسیر تو بہت ساری ہیں، لیکن جو جدید تعلیم یافتہ ذہن ہے، وہ لوگ کہ جو آج اس بات کو نہیں مانتے کہ فلاں عالم نے کہا، وہ کہتے ہیں ریزن کیا ہے، دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو تعلیم یافتہ اذہان ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی ایک تفسیر لکھی جائے کہ جس میں قرآن کو بالکل واضح طور پہ کھول کر ان کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی زبان بھی آسان ہو، اور اس میں ایک آدمی اللہ کی کتاب سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ہدایت کو بھی بالکل واضح کر دیا جائے، یہ ان کا ہدف تھا۔ اس سلسلے میں مفتی محمد نعیم صاحب نے مشاورت کی، اور مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب کراچی میں ہوتے تھے، جامعہ اسلامیہ کلفٹن میں، ان سے بھی انہوں نے مشورہ کیا، ان کا بھی ماضی میں تفسیر پہ کوئی کام ہوا تھا۔ اسی طریقے سے الطاف حسین برخورداریہ، ابھی حال ہی میں 1-2 سال ہوئے انتقال ہو گیا ہے، اور ان سے بھی مفتی احمد افنان صاحب جو جامعہ رشید والے ہیں، ان کے نانا تھے وہ، ان سے بھی مشاورت ہوئی۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مشاورت ہوئی، مختلف علماء سے، علامہ زاہد الراشدی صاحب سے بھی ہوئی۔ ان سب حضرات کی مشاورت کے بعد مفتی صاحب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں جو ہے وہ خود یہ کام کرنا ہے، ورنہ پہلے وہ ان حضرات کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کام آپ کریں، لیکن ان حضرات کی اپنی مصروفیات، ان کے مشاغل، لوارث، ساری چیزیں، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ کام آپ خود کریں۔ مفتی صاحب کی تو ظاہر ہے نہ صحت اجازت دیتی تھی، نہ ان کی مصروفیات میں یہ کام ممکن تھا، تو پھر انہوں نے حافظ محمد صادق صاحب جو ان کے بنوری ٹاؤن کے دور کے ساتھی تھے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ تفسیر کا کام کریں گے۔ حافظ محمد صادق صاحب کو جو ٹیم بنا کر دی، اس ٹیم میں ہم 2 افراد صرف تھے، کمپوزر کے علاوہ ہم 2 افراد تھے، جن میں سے ایک میں تھا، مفتی محمد شاہ صاحب تھے جو غالباً 3-4 سال کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، اور ہمارے کام کو چیک کرنے کی ذمہ داری معروف مصنف ہیں، عالم ہیں، استاد الحدیث، شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا محمد حسین صدیقی صاحب۔ تو ہمارے کیے ہوئے کام کو وہ دیکھتے تھے، پھر اس کام کو حافظ محمد صادق صاحب دیکھتے تھے۔ اس ترتیب سے ہمارا کام ہوا، اور ہم نے الحمدللہ 1 سال میں 1 جلد پھر بھی ختم بخاری پہ 1 جلد کی باقاعدہ رونمائی ہوئی، تو یہ کام چل پڑا۔ آپ نے کہا کہ مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، ترتیب کیا ہے، تو مقاصد اور اہداف میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اس آیت میں، اس رکوع میں، آیت کے اس ٹکڑے میں، اس صورت میں جو کچھ بھی ہے، اس کو آسان زبان میں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے، الجھایا نہ جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، آیت سے ہٹا نہ جائے، آیت کے الفاظ میں رہتے ہوئے اس کو واضح کر دیا جائے۔ پھر ایک ایسی تعبیر اور تشریح کی جائے کہ جس میں اہل سنت اور ہر مسلمان کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ تشریح اس کے لیے قابل قبول ہو، کیونکہ ماضی قریب میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ اکثر و بیشتر مختلف مسالک کے تحت لکھی گئیں، اور اس میں اپنے مسالک کی ترویج پر زیادہ توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے قرآن کا پیغام تھوڑا سا پس پش چلا گیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لیے اللہ کے کلام کی وہ تعبیر اور تشریح جو ہے وہ قابل بھروسہ ہو اور قابل اعتماد ہو۔ پھر اس میں ہم نے ترتیب یہ رکھی کہ صرف تفسیر نہ کی جائے،
بلکہ اگر کسی جگہ کا نام آتا ہے اس کا بھی مکمل تعارف جدید جغرافیہ کی روشنی میں، اگر کسی شخص کا نام آتا ہے قرآن میں اس کا تعارف کرا دیا جائے، کسی قوم کا ذکر آتا ہے اس قوم کا بھی تعارف کرا دیا جائے۔ اسی طریقے سے 500 آیات ہیں جن سے احکام نکلتے ہیں، تو اس میں ہم نے آیت میں تو کوئی ایک حکم ہوتا ہے، ظاہر وہ اللہ کا کلام ہے، جامع ہے، لیکن فقہا نے اس ایک سے کئی مسائل نکالے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی، فرض کر لیں کہ سود کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا اور فرما دیا کہ جی سود سے بچو اگر تم مسلمان ہو، تو سود کی حرمت آ گئی۔ اب عام تفسیروں میں آپ کو یہی ملے گا کہ جی یہاں سے سود کی حرمت ثابت ہوگی۔ ہم نے ایسی جگہوں پر جو فتاویٰ کی مسائل کی اصل کتابیں، ان کتابوں سے اس سے متعلقہ جتنے مسائل نکلتے تھے وہ سارے کے سارے وہاں جمع کر دیے، اور اصل کتابوں سے ان مسائل کو جمع کیا، جدید مسائل کو جمع کیا، تاکہ ایک شخص جو قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو وہ تمام مسائل ایک جگہ پر مل جائیں۔ اسی طریقے سے جہاں سود کی بات تھی تو وہاں ہم نے متبادل بھی پیش کیا۔ عام طور پہ کہتے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں ہے، معیشت تجارت سود کے بغیر چل نہیں سکتی، ہم نے اس کا متبادل بھی پیش کیا، علماء کی ذمہ داریاں، تاجروں کی ذمہ داریاں۔ تو اس طریقے سے مضامین تقریباً 2 جلدوں پر کتاب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد آ جائے گی، مضامین روح القرآن کے نام سے، جو یوں سمجھ لیں کہ 600 سے 800 صفحات پر مضامین ہیں جن میں قرآن کے انہی احکامات کے گرد رہتے ہوئے جو ہے وہ تفصیلات کو بیان کیا گیا۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر کی پھر پذیرائی بھی ہوئی، اور بہت زیادہ خاص طور پہ باہر کے ممالک میں جو اسلامک سینٹرز ہیں وہاں پر اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور عوام کے اندر بھی مقبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ علمی پوائنٹس جو مختلف تفاسیر میں بکھرے ہوئے تھے اہل علم کے لیے ہم نے ان کو بھی جمع کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو درس قرآن دینا چاہتے ہوں یا جو کسی مدرسے میں یا آن لائن قرآن کی تفسیر پڑھانا چاہتے ہوں ان کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، اور 15-20 تفاسیر کا مطالعہ ایک طرف ہے اور اس تفسیر کا مطالعہ، اور یہ میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ یہ بات ان حضرات نے کی جنہوں نے اس تفسیر کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی آپ نے بڑا جامع کام کیا ہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب کا اخلاص تھا، ٹیم کی محنت تھی، جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، اور تفسیر کے ساتھ ساتھ 8 جلدیں تفسیر کی چھپ کے آ چکی ہیں، 10 جلدیں تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کو ہم نے الگ سے ایک کتابی شکل میں بھی شائع کیا ہے، تاکہ کوئی شخص اگر صرف سورہ یاسین کا ترجمہ اس کی تشریح دیکھنا چاہے تو اس کو پھر پوری جلد خریدنی نہ پڑے۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، انعام ہے، نساء ہے، اسی طریقے سے دوسری جو بھی صورتیں ہیں، سورہ ملک ہے، کہف ہے، تو ان کی تفسیر کو بھی اس طرح کتابی شکل میں ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔